مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف بدأ الخلق. اگر انسان کسی بھی چیز کی ہیئت پہ غور کرے حیرت میں گم ہو جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مادی چیز چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنی، اور سب سے چھوٹے ذرے کا نام کیا ہے؟ ایٹم. 19ویں صدی تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ ایٹم وہ ذرہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، اس سے چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب چھٹی جماعت میں ہمیں ایٹم کی تعریف پڑھائی گئی تھی تو یہی تھی. لیکن بعد میں سب نے دیکھا کہ ایٹم جس کو کائنات کی سب سے چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے خاموشی کے ساتھ، بغیر شور مچائے. اس کے اندر کے الیکٹران اور پروٹون جو ہیں مسلسل گردش اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر اس کو پھاڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ایسی انرجی نکلتی ہے کہ جو بڑی بڑی قوتوں کو ختم کر کے رکھتے ہیں. تم یہ سب کچھ معمولی کام سمجھتے ہو. جس رب کا بنایا ہوا ایک حقیر سا ذرہ بھی بیکار نہیں، اس رب کی بنائی ہوئی بڑی بڑی چیزیں، اور ان سب میں پھر انسان، وہ کیا ایسے ہی بیکار چیز ہے؟ بیکار اور بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے. اور اس کو اتنی بڑی عقل جو دے دی گئی، وہ کس لیے دی گئی؟ کہ محض اپنی خواہشات نفس کے پورا کرنے کا انتظام کرتا رہے. ایک ذرے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز تک سب محو گردش کام میں لگے ہوئے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اپنی اپنی رفتار سے. ایک جامد و ساکت ہے تو انسان جو غور و فکر نہیں کرتا. اللہ کا حکم ایسے ہی ہے. اس میں سب سے بڑی حکمت جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ ان کا قول یا کسی ایک تھیری کا ہونا کافی نہیں. اس میں بہت سی مزید حکمتیں سامنے آ سکتی ہیں جتنا آپ ان میں غور کرتے جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. اور آپ کو معلوم ہے کہ سورت مکی ہے. مکہ کے ابتدائی دور میں کہ جن لوگوں پر یہ قرآن اترا ان کے بارے میں ہم سب کا خیال یہی ہے کہ وہ انتہائی ناسمجھ لوگ تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. اسی قرآن نے ان کو کائنات پر غور و فکر کرنا سکھایا. اسی وجہ سے مسلمان سائنس کے موجد کہلائے، دنیا کو سائنس سے انٹروڈیوس کرایا. کیونکہ وہ مسلمان صرف نماز روزے کا حکم ہی نہیں مانا کرتے تھے، ان چیزوں کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کر مان کر عبادت کرتے تھے، ان پر عمل کو بھی عبادت جانتے تھے. فانظروا کیف بدأ الخلق. تو جس ہستی نے ہر چیز کو پہلی بار بنایا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر. کیا؟ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری بار بھی زندگی بخشے گا. نشأۃ الآخرہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں. ابتدا مشکل نہیں تھی تو دہرانا کیوں مشکل ہو؟ ہر کام ابتدا میں مشکل ہوتا ہے، ریپیٹیشن سے تو آسان ہو جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعذب من یشاء. عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا. وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ. اور رحم کر دے گا جس پہ وہ چاہے گا. عذاب اور رحمت دونوں اس کے ہاتھ میں ہیں، کوئی اور اس فیصلے میں اس کا شریک نہیں. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. اور اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا. تقلبون اسی سے ہے، آئے ہو تو واپس بھی جاؤ گے. وہی اصل حاکم ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کسی کو عذاب کیوں دے رہا ہے اور کسی پہ رحمت کیوں کر رہا ہے. اور اس کے فیصلے
کوئی الٹپ فیصلے نہیں ہیں، بلکہ ہر چیز ان اصولوں کے مطابق ہے جو اس نے خود طے کیے ہیں۔ اور اگر انسان کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے کہ وہ جسے چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحمت کرے، تو اس سے توحید کا ایک بہت بڑا سبق اس کو مل جائے کہ پھر سب کو چھوڑ کر انسان صرف اس کا بن جائے، صرف اس کو خوش کرنے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب اور رحمت تو صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ ناراض ہے تو کوئی میرے لیے کچھ سنوار نہیں سکتا، میرے کام نہیں آ سکتا۔ اگر یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا انجام صرف اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر میری ساری وفاداریاں اور عقیدتیں اسی کے نام ہو جائیں، اور اس پر یقین ساتھ یہ بھی ہو کہ واپسی بھی ضروری ہے، الیہ تقلبون بھی ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی عاجز کرنے والے، یعنی نہ تو تم میں اتنا زور ہے کہ زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ، اور نہ اتنی طاقت ہے کہ آسمانوں تک پہنچ جاؤ، یعنی انسان نہ زمین سے بھاگ سکتا ہے اور نہ کہیں آسمان میں چھپ سکتا ہے، اللہ کی گرفت سے بچ کر نکل سکتا ہی نہیں۔ جہاں بھی انسان ہوگا پکڑ لایا جائے گا، اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس، اگر تم میں استطاعت ہے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگ نکلو تو بھاگ دیکھو، تم بھاگ سکتے نہیں مگر کسی زور کے ساتھ، کوئی دلیل ہو تمہارے پاس، کوئی طاقت اور قوت ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یعنی دوست اور مددگار کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ کہ جو تمہیں بھاگنے میں مدد دے، کیونکہ جو کام انسان اکیلے نہیں کر سکتا عموماً دوسروں کی مدد سے کرتا ہے، فرمایا کوئی دوسرا بھی نہیں ہے مددگار کہ تم بھاگ سکو۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اس کی نشانیوں، اس کے دلائل کا انکار کرنے والے، اس کی طرف واپس جانے اور پلٹنے سے انکار کرنے والے اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، جس میں کافر، مومن، منافق، مخلص، نیک، بد، بڑے چھوٹے سب شامل ہیں، انسان، حیوان، جانور، سب پر عام ہے اللہ کی رحمت، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کی ضروریات پوری کر کے دے رہا ہے، ہر طرح کی آسائشیں میسر ہیں زمین پر، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ آخرت دار الجزا ہے، یعنی دنیا میں تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن آخرت میں نہیں، آخرت میں یہ رحمت سب کے لیے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آخرت دار الجزا ہے، جزا کا گھر ہے، بدلے کا گھر ہے۔ جو کچھ انسان نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہی اسے آخرت میں حاصل ہوگا، جیسے عمل ہوں گے ویسی ہی جزا ہوگی۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کا فرما بردار اور دوسرا نافرمان، تو دونوں کو اللہ کی رحمت میں ڈال دیا جائے، نہیں۔ آج رحمت کے مستحق صرف وہی ہیں، رحمت کے امیدوار وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی، کیونکہ پیچھے آیا نا کہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس پہ چاہے گا رحمت کرے گا۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پہ قیامت کے دن رحمت کرے گا، نہیں، اس کی یہ رحمت دنیا میں تو ہے لیکن وہاں نہیں ہوگی، وہاں یہ صرف اہل ایمان ہی کے حصے میں آئے گی، کیونکہ اگر وہاں نیک و بد کے ساتھ برابر کا سلوک ہو جائے
تو اس سے اس کی صفت عدل پر حرف آتا ہے۔ اور قیامت کے دن کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ تاکہ سب کو برابر کر دیا جائے، سب کو جنت میں بھیج دیا جائے؟ نہیں، وہ تو دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ وہ تو بدلے کا دن ہے، یوم الدین ہے۔ پہلا لفظ جو قرآن پاک میں آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے سورۃ الفاتحہ میں؟ یوم الدین۔ وہ دن بدلے کا دن ہے، یعنی یوم القیامہ اصل میں کیا ہے؟ یوم الدین ہے۔ کیونکہ اگر وہاں بدلہ نہیں دیا جانا، اور بدلے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے کاموں کا برا بدلہ اور برے کاموں کا اچھا بدلہ، یہ تو نہیں ہوتا۔ اگر بدلہ نہیں دیا جانا تو پھر اس دن کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اس کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں۔ تو اس دن ایسے لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوں گے، یعنی محروم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، یعنی ایک طرح کی کامل مایوسی ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مایوسی اس لیے ہوگی کہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، انہوں نے وہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ سب دن تو ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، اور وہاں کی جزا سزا تو ان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ اس کو جب مانتے ہی نہیں تو پھر ایسی سوچ کے ساتھ، ایسے ذہن کے ساتھ جب ان کو آخرت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان کا حال کیا ہوگا سوائے مایوس ہونے کے؟ اور یہ کر بھی کیا سکتے ہیں وہاں؟ آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ نے اپنی ڈیٹ شیٹ دیکھے بغیر امتحان کی تیاری شروع کر دی ہو، کبھی پچھلا جو بھی کوئی امتحان وغیرہ دیے ان کو ذرا تصور میں لائی، آپ پڑھ کے گئے میتھمیٹکس اور امتحان تھا اردو کا، تو پرچہ دیکھ کے آپ کیا ہوں گے؟ جو کیفیت آپ پر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ مایوسی کی، خوف کی اور مایوسی کی۔ پھر جب آپ اس کے آنسر لکھیں گے بغیر کسی تیاری کے، تو امتحان کے کمرے سے نکلنے کے بعد آپ پر کیا کیفیت آئے گی؟ ہوپ کی، امید کی، مایوسی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ تیاری کے ساتھ امتحان دیتے تو نتیجہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے۔ یہ لوگ آخرت کی جزا سزا پہ یقین ہی کوئی نہیں رکھتے، لہٰذا جب اس بے یقینی کے ساتھ یہ آخرت کو فیس کریں گے اور آخرت میں ہونے والا سارا کام ان کے تصورات سے بالا ہوگا، ان کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہوگا، ان کے تصورات میں بھی نہیں ہوگا، تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کر ان کی جو حالت ہوگی وہ ایک کمپلیٹ ڈپریشن کی حالت ہوگی، سخت مایوسی کی حالت ہوگی۔ اور وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اصل میں توحید کے یہ دلائل بہت چیلنجنگ وے میں دیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پیغمبر کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو جاؤ خود ڈھونڈو، ریسرچ کرو، گھومو پھرو، دیکھو، پھر آ کر بتاؤ، جواب دو۔ کیونکہ اگر خلق کی ابتدا سمجھ میں آ جائے تو انسان کا سر جھک جائے، اور جو اس کا جتنا سچا جواب پالے گا بغیر کسی تعصب کے وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا، آخرت پر یقین کر لے گا، کیونکہ ابتدا میں ہی انتہا کا پیغام چھپا ہوا ہے، تو دین مکمل ہو جائے گا۔ ایک طرف پیدا کرنے والے پر ایمان ہے اور دوسری طرف لوٹ کر جانے کا دن اور اس کے حساب کی بات ہے۔ پھنسا ہوا ہے نا انسان، بھاگ کے جا کہاں سکتا؟ اسی لیے کہا تم عاجز کر سکتے ہی نہیں، بھاگ کے کہیں جا سکتے ہی نہیں، پوری طرح شکنجے میں ہو، سبمٹ کر لو، سرنڈر کر لو۔ دیکھیں قرآن کس طرح تبلیغ کرتا ہے نا، اور ہم کس طرح تبلیغ کرتے ہیں۔ کوئی ہے فرق آج کے مبلغوں میں اور قرآن کے انداز تبلیغ میں؟ مکی صورتوں میں یہی انداز غالب ہے، ایمان کی پختگی ہے۔ اب دیکھیے کہ تبلیغ کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب تک ایمان نہیں کسی کا جاگتا اس کے اوپر دین کے احکامات چل ہی نہیں سکتے۔ آج کے مسلمان تبلیغ میں یہ نقطہ بھی مس کر رہے ہیں کہ ایمان کی بات کرے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین دلائے بغیر، آخرت کا حساب کتاب کا یقین دلائے بغیر لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھے بن جائیں، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر اس کام کو، اس رکوع کو یا ان آیات کو، تو کتنا فطری انداز ہے۔ ایک طرف ہسٹری کوٹ ہو رہی ہے، ایک طرف دلائل دیے جا رہے ہیں، عقل کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف کائنات دکھائی جا رہی ہے۔ لیکن ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر آج مسلمانوں نے تعلیم دینے کے جو انداز اختیار کر رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو کس طرح پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں؟ اور اگر اس میں کچھ بہتری ہوئی بھی ہے تو ہم اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ مغرب کو دیتے ہیں۔
کہ انہوں نے جدید طریقے ایجاد کیے ہیں. یہ جدید ودید کچھ نہیں، یہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے. بس اتنی بات ہے کہ انہوں نے عقل استعمال کر کے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اور ہم نے ریجیڈیٹی کے ساتھ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم اگر آپ دیکھیں، کہیں سوال کرتے نظر آتے ہیں، کہیں ڈرا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کچھ چیز پریزنٹ کر کے دکھا کے بات سمجھاتے ہیں. اور پھر خود قرآن کو دیکھیے کہ کس طرح سوال اٹھاتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ہماری عملی زندگیوں میں یہ سٹائل کہاں ہے ہی نہیں، اور پھر بھی ہم عالم کہلاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو. آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. پچھلی چند آیات جو توحید اور آخرت پر ایمان کے دلائل کے بارے میں تھی، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. اب اس کا بقایا حصہ پھر آ رہا ہے. درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور طاقت اور غور و فکر کے بارے میں بات ہوئی. تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ پچھلی ساری آیات دراصل ابراہیم علیہ السلام ہی کا قول تھا، ان کے دلائل ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں جو اس واقعے کو سپلٹ کر کے آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے. بہرحال اگر ہم ان کو ابراہیم علیہ السلام کے دلائل مانیں تو ان دلائل کو سن کر اس کی قوم نے کیا کہا، کیا کیا؟ کوئی جواب نہ دیا سوائے اس کے کہ اس بات پر آگے کہ اسی کو قتل کر دو، اسی کو ختم کر دو، اسی کو مار ڈالو، اسی کو جلا ڈالو. اور صرف قتل نہیں، جلا کے مارو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں نے، ان کے دلائل نے ان کو تڑپا دیا تھا، اندر سے ہلا دیا تھا، لیکن وہ جواب نہ پا سکے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انداز، واقعے کے بیان کرنے کا انداز، کہ یہاں ان کے بتوں کو توڑنے پھوڑنے کا واقعہ اور وہ ان کے میلے پہ جانے کا، وہ سب یہاں سے حذف کر دیا گیا. یعنی واقعے کی ایک اور شق کو یا ایک اور حصے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ڈائریکٹ جلانے پہ بات آ گئی. اور عموماً یہی طریقہ ہوتا ہے ناسمجھ لوگوں کا کہ جب وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے تو تشدد پہ آ جاتے ہیں، ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اقتلوہ او حرقوہ، لیکن وہ اپنی اس چال میں بھی ناکام ہوئے. فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار کی صورت میں بدل دیا. آگ باغ بن گئی، اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا. ان فی ذالک، یقیناً اس واقعے میں، اس قصے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں، جو مانتے ہوں. کیا نشانیاں؟ پہلی نشانی، پہلا سبق، کہ جو لوگ ایمان کا راستہ اختیار کریں وہ یہ یاد رکھیں کہ اس راستے میں بہت سخت امتحان آتے ہیں جن سے گزرے بغیر ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. دوسری نشانی کہ اس راستے میں رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ان پہ پورا دباؤ ڈالا، انہیں ایمان سے روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے باپ کا دباؤ قبول نہ کیا. بہت بردبار، حلیم، اواہ، منیب تھے، بہت نرم دل تھے، باپ کا احترام بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کی بات آئی، ایمان کی بات آئی، تو باپ کے دباؤ کو قبول نہیں کیا. پیچھے گزر چکا ہے نا، مکہ میں مسلمان جب ایمان لا رہے تھے تو ان پہ آزمائشیں بھی آ رہی تھیں اور رشتہ داروں کا دباؤ بھی پڑ رہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے یہ بات بھی سمجھا دی گئی
کہ نہیں، حق کے معاملے میں والدین کی بات نہیں۔ اور تیسرا سبق اس واقعے میں کیا ہے کہ جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے سارے وسائل بھی استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ پر ایمان لانے والا سچا ہے تو مخالفین کی ساری کوششیں ناکام ہو جایا کرتی ہیں۔ اس آگ کے بارے میں کچھ تاریخی واقعات اور روایات ملتی ہیں کہ بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا تھا، بہت ساری لکڑیاں جلائی گئی تھی، پوری قوم حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی اس میں شریک تھے۔ ایک وسیع علاقے میں وہ آگ جلائی گئی تھی، بہت بڑی چتا یا بہت بڑا الاؤ تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی سے ایک طرح سے پھینکا گیا تھا دور اندر، کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا تنور ہوتا تو کیا ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح چڑھ کے باہر نکل آتے، یعنی ان کے خیال میں تو انہوں نے اتنی بڑی چتا تیار کی تھی کہ وہ آگ کے شعلوں میں راستہ بھی نہ پا سکیں کہ کدھر کو جانا ہے، بھاگ نہ سکیں، نکل نہ سکیں۔ تصور میں لائیں اگر یہ وہی علاقہ ہے جو ترکی میں ایک خاص جگہ پر عرفہ کے مقام پر دکھایا جاتا ہے، مجھے پرسنلی وہاں جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے، اور پہاڑ کی چوٹی پر کہتے ہیں کہ وہ توپ جیسی چیز لگائی گئی تھی کہ جس سے باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں دور سے پھینکا گیا تھا، کیونکہ وہ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ وہ لوگ پاس لے جاتے تو خود بھی جلتے، لہٰذا انہوں نے اونچی جگہ سے پھینکا، اور بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر وہ آگ جلائی گئی تھی۔ تو جب انہیں پھینکا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ ساری جگہ باغ کی شکل اختیار کر گئی، اور روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ وہاں پر پھل لگے اس باغ میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کھائے اور بہت آرام اور سکون سے رہے۔ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم پر سلام ہو، ابراہیم سلامت رہے۔ کتنی بڑی نشانی، کتنا بڑا سبق تھا پوری قوم کے لیے، لیکن قوم کی آنکھوں سے پردہ پھر بھی نہ اٹھا۔ اگر وہ آگ کسی اور نے جلائی ہوتی تو بھی کہا جا سکتا تھا کہ جی اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی دھوکہ ہو گیا، کوئی فریب ہو گیا، کوئی چال چلی گئی، لیکن خود تھے کرنے والے، خود تھے پھینکنے والے، خود تھے جلانے والے، خود تھے بنانے والے، یہ سب کچھ خود تھے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے والے، اور اپنی آنکھوں سے ساری قوم نے دیکھا کہ یہ سب تدبیر ناکام ہوئی، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ تو ایسے لوگوں کا علاج کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ پھر ان کو ہی آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک اللہ کے سوا تم نے جو بھی بت بنا رکھے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہاری باہمی محبت کا ذریعہ بن گئے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کر دے گا۔ ویلعن بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض بعض پہ لعنت کرے گا۔ ومأواکم النار، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک طرف پوری قوم ہے جس نے ایکا کیا ہوا ہے، اتفاق کیا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی پر، حتیٰ کہ آپ کے رشتہ دار، خون کے رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، وہ بھی دشمنوں سے جا ملے ہیں۔ یعنی کتنی یونٹی نظر آتی ہے ان میں، ایک اصول پر یا ایک بات پر وہ پوری طرح باہم متفق ہو گئے ہیں، انہوں نے اگری کر لیا کہ ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا بھی ٹاسک ہوتا ہے نا تو لوگوں کے اوپینین کچھ سے کچھ ہو جاتے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی،
چھوٹا سا کوئی کام کرنا ہو ہم نے، مثلاً اگر یہی کہا جائے یہ فلاں تاریخ کا امتحان ہے تو سب نہیں اگری کریں گے، کوئی نہ کوئی ضرور مخالفت کرے گا. کوئی بھی بات سب نہیں اتفاق کرتے، کچھ لوگوں کی ہمیشہ رائے دوسری ہوتی. لیکن سوچیں کہ اتنا بڑا کام کہ ایک انسان کو، اور اس میں وہ شخص بھی ہو جس نے اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا ہو، اس سارے کام کے پیچھے کتنی زیادہ یونٹی اور ایک متفق علیہ خیال ہو سکتا ہے. یعنی متفق علیہ پروگرام تھا ان کا، جس میں سے کچھ بھی ضمیر والوں نے ڈس ایگری نہیں کیا کہ نہیں یہ تو غیر انسانی کام ہے، ہم نہیں یہ کرتے، اور کچھ کر لو یہ نہ کرو. حتیٰ کہ اپنوں نے بھی مخالفت نہیں کی. کس چیز نے انہیں کس چیز پہ اکٹھا کیا تھا؟ بتوں کی محبت. لیکن افسوس کہ ہمیں اللہ کی محبت اکٹھا نہیں کرتی، ہمیں دین کی محبت ایک نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم جس محبت کے دعوے کرتے ہیں اللہ کی، وہ بس صرف الفاظ ہوتے ہیں یا دکھانے کو ہوتے ہیں. اگر واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کی سچی محبت ہو تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس محبت میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں وہ آپس میں ایک نہ ہو جائیں اور وہ مل جل کر کام نہ کریں. یہ اختلاف، افتراق، پارٹی بازی، گروہ بندی، گروپ بازی، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب اپنی ذات اہم ہوتی، انسان اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی حاکمیت چاہتا ہے. تو جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کے آگے سر جھکا چکے ہوں، ان کو پھر اکٹھا ہونے میں، کسی ایک معاملے میں، کسی ایک کام میں جمع ہونے میں مشکل نہیں ہوا کرتی. اور وہ ابتدا سے لے کر اختتام تک، اور اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بعض اوقات کسی جذباتی وقتی ایشو پر پھر بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ مقصد پورا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بعد میں سب الگ ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابتدا میں بھی اکٹھے ہیں اور بعد میں بھی اکٹھے ہیں. پھر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی اور ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کزن حضرت سارہ کے. بس یہ 3 لوگ تھے پوری قوم میں سے جو ایمان والے تھے، لیکن باقی سب ان کے اندر یونٹی تھی، اور یونٹی کی بنیاد اوثان تھے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف اقوام جنہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے قوموں کو کسی نہ کسی ایک نقطے پہ اکٹھا کیا ہے جب ترقی ہوئی ہے. اور جو قومیں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانا شروع کر دیں وہاں ترقی نہیں ہوتی. مثلا کچھ قوموں نے ایک نظریہ اختیار کیا، مثلا مشرقی کچھ اقوام نے سوشلزم، کمیونزم کا نظریہ اختیار کیا، اس پر اکٹھا کیا لوگوں کو. کچھ اقوام نے نیشنلزم کو ابھارا، قومیت، رنگ یا نسل یا وطن، ان کی محبتوں کو. وہ بھی بت ہے نا، اقبال کا ایک شعر بھی ہے ان سب چیزوں پر. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ظاہر ہے کہ جب دین کو چھوڑ کر آپ کسی بھی اور چیز کو بت بنا لیتے ہیں، بت کیا ہے؟ عقیدت اور محبت کا سمبل، کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے ہاں بت محبت کا سبب تھے، یعنی غیر اللہ کی محبت نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا. آج کے دور میں بھی جو اقوام ترقی کی ہیں دنیا میں، انہوں نے کسی نہ کسی ایک چیز کو اتفاق یا اتحاد کا مرکز بنایا، ساری قوم کو اس کا وفادار بنایا، اس پر وہ ایمان لائے، جمہوریت پہ ایمان لائے، یا جو بھی ان کے سلوگنز تھے یا نظریے تھے، اور اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں کی، حتیٰ کہ جان کی، مال کی. اب یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں یا ہونے کو تیار ہیں، یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس کی خاطر؟ کسی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کی خاطر؟ اپنے نظریوں کی خاطر. نظریاتی جنگیں ہیں بنیادی طور پر، ایک نظریہ دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. ان کے ہاں تو یونٹی ہے، لیکن مسلمان ان کے ہاں کیوں نہیں؟ حالانکہ دین، اللہ کی محبت سب سے بڑی بنیاد ہو سکتا ہے باہمی احترام اور محبت کی. لیکن اگر سچے معنوں میں ہمارا ایمان ہو تو بات بنے. جب وہی نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچیں. ہم سب ایک کتاب پر اکٹھے ہوئے، ہمارے ذہنوں میں کتنی دفعہ یہ سوچ آتی کہ ہم اکٹھے ہو کر کام کریں. فآمن لہ لوط، اس وقت لوط علیہ السلام اس پر ایمان لے آئے.
وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان لائے تھے اور انہیں سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر کہ جب ایک شخص کے سوا ان کو ماننے والا کوئی نہ تھا، وہ اتنے تنہا رہ گئے تھے، سب چھوڑ گئے، ایک شخص نے ساتھ دیا، آمن لہ لوط۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، انسان دین کے راستے میں جب نکلتا ہے سارے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ وہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، تصور میں لا سکتے؟ ہر چیز کٹتی جا رہی ہے، چھٹتی جا رہی ہے، چھٹتی جا رہی ہے، آپ ایسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص آپ کو مان لیتا ہے، پھر دوسرا، کہتے ہیں کہ دوسری حضرت سارہ تھی، ایک مرد اور ایک عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے رشتہ داروں نے، ساری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ ایک عورت حضرت خدیجہ ایمان لائی تھی، ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، دوست، اور ایک سے دو، دو سے تین، وہ قافلہ بڑھتا گیا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے کتنے پرستار ہیں، آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں، ہر مذہب میں موجود ہیں، یہودیت میں، نصرانیت میں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ تو وہ شخص جو اللہ کی خاطر بالکل تنہا رہ گیا، اس کی پاپولیرٹی اور اس کے چاہنے والے سکڑ سمٹ کر ایک دو رہ گئے، پھر اس ایک دو میں سے کتنے نکلے؟ ان گنت۔ فآمن لہ لوط وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ اور ہوا یہی کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ نے پھر یہ علاقہ چھوڑ دیا، انہوں نے ہجرت کی۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ پہلی ہجرت ہوئی تھی، اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔